Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، ابھی 2 روز پہلے رام جنم بھومی بابری مسجد کا جو مقدمہ تھا، اس کی ایک تاریخی سماعت ایک زمانے سے چلی آ رہی تھی، وہ پوری ہوئی. فائنلی ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور یہ بھی تاریخ کا بھی اعلان ہے کہ فیصلہ 17 نومبر تک سنا دیا جائے گا. جس دن آخری تاریخ سنوائی کی تھی، اسی دن یہ خبر بھی سامنے آئی کہ سنی سینٹرل وقف بورڈ نے میڈیشن کو مان لیا ہے، معاہدہ مقدمہ واپس لے لیں اور کچھ شرطیں رکھیں، یعنی کمپرومائز سلوشن کو درمیان مان لیا ہے آؤٹ آف کورٹ. وہ چاہے کورٹ کے ذریعے ہی نافذ ہو. افواہیں سی تھیں، 100% نہیں معلوم ابھی، لیکن ابھی بھی اخبارات یہی کہہ رہے ہیں، بلکہ اب اندر کی اور تفصیلات بھی بتا رہے ہیں معاہدے کی کہ کیا کن شرطوں پر معاہدہ آفر کیا گیا ہے، اور اس کی کوئی بہت واضح تردید سنی سینٹرل وقف بورڈ کی طرف سے نہیں آئی ہے. کچھ گول مول بات ظفریات جیلانی صاحب نے کہی تھی. لائر ہیں، ان سے پوچھا گیا تو فوراً، پرسوں کی بات ہے تو بہت صاف الفاظ میں فوراً ان کے لیے نہیں کہنا ہوگا، مناسب اپنی زبان میں جو کچھ کہا اس سے دونوں باتیں نکلتی تھیں، لیکن کوئی واضح تردید نہیں ہوئی. بظاہر یہی مانا جا رہا ہے سب جگہ کہ ایک معاہدہ ہوا ہے. وہ جو میڈیشن پینل سپریم کورٹ نے بنایا تھا وہ بھی درمیان میں ہے، اس کے ذریعے ہوا ہے اور سپریم کورٹ میں داخل کیا گیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی معاہدہ ہوا تو سنی سینٹرل وقف بورڈ جو اپنے آپ کو وہ خالی وقف بورڈ کے نمائندے نہیں بلکہ اس حیثیت سے ابھر کر آئے تھے کہ جیسے سارے مسلمانوں کے نمائندے ہوں، تو جو کچھ بھی وہ انہوں نے کیا اس کا وہ واضح اعلان کرتے اور مسلمانوں کو بتاتے کہ ہم نے اس وقت یہ مناسب سمجھا اس وجہ سے. ایسا کوئی اعلان نہیں آیا، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ معاہدہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس معاہدے کی حیثیت کیا ہوگی یہ بھی فائنل نہیں، اس لیے کہ اس میں رام جنم بھومی نیاز نے دستخط نہیں کیے. وہ جو وشو ہندو پریشد کا جو انسٹیٹیوشن ہے یا ان کی تنظیم ہے جو اس مقدمے میں ایک پارٹی ہے، اس نے اس پر دستخط نہیں کیا، اور وہی اصل بنیاد ہے شروع سے یہاں تک اس کیس کو لے کر آنے کی. کورٹ سے باہر جو اس کیس کو یہاں تک لے کر آئی، اس کی یہ اصل بنیاد تو اسی کی ہے، عدالتی شکل جو کچھ بھی ہے. لیگلی، قانوناً اس کیس میں کیا صحیح ہے کیا غلط، کس کس اسٹیج کے اوپر قانوناً کیا غلطیاں ہوئیں یا کیا صحیح اسٹیپس لیے گئے، میں لائر نہیں ہوں تو مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ کچھ کوئی خاص بات نہیں کہنی چاہیے. وہ یہ باریکیاں جو قانون کو باریک سے جانتے ہیں یہ ان کی باتیں ہیں. میں تو ایک سماجی کارکن ہوں، تو سماجی کارکن ہونے کی حیثیت سے کچھ وہ باتیں جو سوسائٹی پر اثرات ڈالتی ہیں ان کی بات کر سکتا ہوں. قرآن کا طالب علم ہوں، کچھ چیزیں دینی حیثیت سے سامنے رکھ سکتا ہوں، اس کے انالیسس میں، تجزیے میں، اور رکھتا رہا ہوں. لیکن چونکہ اس وقت یہ ایک اہم ترین موڑ ہے ایک بہت پرانے ایسے مقدمے کا جس سے
مسلمانوں کا نہ صرف یہ کہ سیاسی، سماجی، شہری حیثیت بھی متاثر ہوتی رہی، بلکہ موجودہ سیاسی حیثیت بھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں بنا ایسے دیا گیا، اس کیس کو ایسے ہی بنا کر لایا گیا کہ جیسے مسلمانوں کے اس ملک میں باقی رہنے کا، بقا کا، سروائیول کا سوال ہی، اس کو یہ رنگ دیا گیا، یہ رنگ اب تک چلا آ رہا تھا۔ تو چونکہ بڑی تعداد میں مسلمان اس سے متاثر ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں ملک میں تبدیلیاں آئی ہیں اس واقعے کی وجہ سے، اور اس لیے پھر ایک یہ تاریخی موڑ ہے جہاں پر سنوائی ختم ہوئی، اور وہیں پر ایک یہ بھی خبر سامنے آئی۔ اس لیے میں کچھ باتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں یہاں پر، سمیٹ کر ادھر ادھر سے جو باتیں میں نے پہلے بھی کہی ہیں، ان میں سے زیادہ تر اکثر کہی ہوں گی پہلے مختلف موقعوں پر۔ یہ تنازع بابر نے یہاں حملہ کیا، ابراہیم لودھی کی فوجوں سے مقابلہ تھا، کسی ہندو راجا سے نہیں تھا۔ ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، یہیں سے جیسا کہ ہمیشہ ہوتا تھا باہر کے حملہ آوروں کے ساتھ میں کہ ان کو آفر یہیں سے جاتے تھے حملہ کرنے کے انویٹیشنز، اس ایک انویٹیشن پر انہوں نے حملہ کیا، ابراہیم لودھی سے جنگ ہوئی، ابراہیم لودھی کو شکست دی، ہرایا، اور بابر کا رول شروع ہوا۔ یہ 1526 کی بات ہے۔ ان کے ایک سپہ سالار نے، میر باقی نے، وہاں ایک مسجد بنوائی ایودھیا میں، جو آج تک وہ بابری مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ شاہ بابر تھا تو بابری مسجد اس نے نام رکھا۔ اب تب سے لے کر 350 سال تک ایسا کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا، آن ریکارڈ نہیں ہے کہ ہندو یہ کہتے ہوں کہ یہاں رام جنم بھومی۔ پہلی مرتبہ سن 1853 میں یہ پہلی بار ہوا کہ نواب واجد علی شاہ کا دور تھا، ایودھیا تک اس کی حکومت تھی، ایودھیا اسی کے حکومت کے اندر تھا، اودھ کے شاہ۔ اس میں پہلی مرتبہ ہندو مسلم ایک ڈسپیوٹ ارائز ہوا، اور ہندوؤں نے ایک دعویٰ رکھا پہلی بار 1853 میں، 350 سال بعد، کہ وہاں بھی رام جنم بھومی ہے، اس کے نیاز کا نام نہیں تھا۔ اس دعوے میں بھی تھا کہ یہاں پہ جو مسجد بنی ہے ایک مندر توڑ کر بنائی گئی۔ یہ پہلی ڈسپیوٹ وہاں سے آفیشیلی یا دعویٰ جو پہلی بار سامنے آیا وہ اس کے مسجد بننے کے 350 سال بعد یہ دعویٰ سامنے آیا۔ میں درمیان کی میں لیگل ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ میری رین کی یا میرے موضوع کی چیز نہیں ہے کہ قانونی چیزوں میں اپنی رائے دوں۔ واقعات یاد دلا رہا ہوں جن میں سے زیادہ تر آپ کو معلوم ہوں گے۔ 1949 میں، دسمبر 1949 میں وہاں پر مورتیاں رکھی گئی۔ کچھ لوگ زبردستی گھسے، 50 کے قریب تھے، انہوں نے وہاں پہ مورتیاں رکھ دی۔ پھر ہلکے ہلکے کر کے درمیان میں ان سب واقعات کو میں چھوڑ رہا ہوں کہ کب کس عدالت نے لوکل کیا فیصلہ دیا اور رام للا کے درشن کی اجازت دی، اور وہ سب کو چھوڑتے ہوئے یہ ڈسپیوٹ بڑھتا رہا۔ ابھی کوئی بابری مسجد کی حفاظت کی کوئی مسلمانوں کی طرف سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا، لوکل ڈسپیوٹ تھا۔ یہ جو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر کے ایک فورم سامنے آیا، یہ 1986 میں آیا، 1986 میں بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنی۔ 1984 میں بی جے پی کو 2 سیٹیں ملی تھی، بھارتی جنتا پارٹی پارلیمنٹ کے اندر۔ 1986 میں یہ بنی، 1986 میں بابری مسجد ایکشن کمیٹی۔ لوکل کیس لڑنے دیتے جو لوگ لڑ رہے تھے، جو ہندو مسلمان، ایک لوکل ایشو رہتا ہو اسے ایک نیشنل ایشو بنایا، اور پھر وہ ایسے بناتے چلے گئے کہ جیسے مسلمانوں کے اس ہندوستان میں بقا کا، باقی رہنے کا سارا دار و مدار اس پر ہے، اس بابری مسجد کے اوپر۔ کتنی مسجدیں جگہ جگہ ہیں جن پر قبضے ہو گئے، علم میں ہے بہت سی بڑی تعداد ان میں۔ کتنی مسجدیں اب ایسی ہیں جن پر اور کچھ دنوں بعد قبضے ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہاں کوئی نہیں جاتا، اور ایسے ویران علاقوں کے اندر ہیں اور ان کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اس ایودھیا کے ڈسپیوٹ کے اندر اب بابری مسجد ایکشن کمیٹی
کے نام سے ایسے لوگ کودے جن کی ایک نیشنل مسلمانوں کے اندر امیج تھی قومی، کہ اب یہ مسئلہ جو ہے وہ پورے ملک کے مسلمانوں کا بن رہا تھا. اس سے پہلے برا لگتا تھا مسلمانوں کو، یہ خبریں آتی تھیں کہ یہ تو سراسر زیادتی ہے کہ مورتیاں رکھ دیں گی، کہہ رہے ہیں لال رام للا پرکٹ ہو گئے. یا ایک جج نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ہاں ان کو درشن کی اجازت ہے، مسجد تھی، مورتیاں رکھی گئیں، اب درشن کی اجازت مل گئی. یہ سب باتیں بری لگتی تھی، انصاف کے خلاف ہے. لیکن باقاعدہ ٹکراؤ کا کوئی بڑا فورم نہیں تھا. یہ 86 میں ہوا. 1984 میں میں نے آپ کو بتایا 2 سیٹیں ملی تھی. 86 میں بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنی. 1988 میں اسی ایشو کی وجہ سے، یہ سنگل موسٹ ریسپانسبل ایشو تھا، واحد ذمہ دار، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں اس بات کا کہ اگلے الیکشن کے اندر 1989 میں 5 سال کے بعد ان کی ایکشن کمیٹی بننے کے 3 سال بعد ان کی سیٹیں 2 سے 85 ہو گئی، 85. یہ ایک لانچ تھا بڑا زبردست جو آگے بڑھتا چلا گیا، جو آج تک آپ کے سامنے ہے. اس بیچ میں یہ جو 3 سال تھے ان کی ایکشن کمیٹی بننے کے بعد سے، اور جو الیکشن ہوا ہے 1988 میں، انہوں نے بابری مسجد ایکشن کمیٹی نے یہ اعلان کیا کہ تمام مسلمان بابری مسجد کی طرف مارچ کریں گے. پروجیکشن دیا تھا کہ کم سے کم 1 کروڑ مسلمان مارچ کریں گے. اب وہ عام مسلمانوں میں تو ایک یوفوریا، ایک ایسا کہ بس بھیڑ کے ساتھ میں جو بہتے ہیں، جذباتی جو باتیں ہوتی ہیں، وہ بڑھتا جا رہا تھا. تو جو سینسیبل علماء محسوس کر رہے تھے یہ تو غلط ہے، اس سے بہت خطرناک نتائج ہوں گے، ان کی جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ بولیں، بیان دیں گے کوئی کہ یہ غلط ہے تو پھر سب کہیں مسلمان خلاف نہ ہو جائیں ہمارے. عام طور سے ہمارے علم والے کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالتے ہیں، ایسی رائے نہیں دیتے ہیں کہ جس میں پورے بڑی بھیڑ ان کے خلاف ہو جائے. ہوا یہ کہ انہوں نے مارچ کا اعلان کیا اور وشو ہندو پریشد نے انہی تاریخوں میں وہاں دھرم سنسد منعقد کرنے کا اعلان کیا. اب بہت واضح انہوں نے ایک ٹکراؤ کا اشارہ دے دیا. اس وقت یہ اکتوبر 1988 کی بات ہے، ایک بہت پاپولر ہندوستان میں اس وقت چلنے والا ویکلی اخبار تھا، اخبار نو اردو کا، ہندوستان میں سارے میں جاتا تھا، ساؤتھ تک میں، دلی سے چھپتا تھا. اس میں پہلی بار میں نے اس کے خلاف ایک آرٹیکل لکھا کہ یہ غلط ہے. کسی اور کی ہمت نہیں پڑی تھی، کافی بڑا آرٹیکل تھا، انہوں نے چھاپا، ویکلی اخبار تھا. پھر اگلے ہفتے جب ایک پہل ہو گئی، اگلے ہفتے پھر بہت سے علماء کا آیا کہ یہ غلط ہے، اسے رکنا چاہیے، اس لیے کہ اب واضح ٹکراؤ دیکھ رہے تھے سامنے. تو پھر ان کو تھوڑا سا ایک کا سہارا ملا. اس کے اگلے ہفتے پھر کئی علماء کا، اس میں دارالعلوم دیوبند کے بھی تھے، یہ اعلان آیا کہ یہ غلط ہے. جب ان کا بھی آ گیا اعلان تو پھر اسے روکا گیا، مارچ واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا. مسلمانوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس وے آؤٹ ختم ہو جائے. اگر ایمان لانے والوں کے پاس وے آؤٹ ختم ہو گئے تو ایمان لانے والے نہیں ہیں. وہ کوئی سچویشن کبھی کسی بھی طرح کی دنیا میں کسی جگہ ممکن نہیں ہے جہاں پر ایمان لانے والوں کے پاس وے آؤٹ ختم ہو جائے. ان کے پاس اللہ کا جواب موجود ہے، گائیڈنس موجود ہے. اس کو طے کر کے ایک طرف رکھ دیں، اس سے بالکل واقفیت نہیں ہو تو پھر اپنی سیاسی تدبیریں جو بھی کرتے رہیں، اس کے اندر ان کے راستے بند ہو سکتے ہیں، ورنہ راستے ہمیشہ کھلے ہیں. راستہ تو تھا، وہ بھی میں نے 1988 میں لکھا تھا آرٹیکل کے اندر کہ میں بتاؤں گا، ابھی آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن اس سے پہلے پھر ایک بات اور کہ ایک واقعہ مکے میں پیش آیا. وہاں پر مسلمان بہت تھوڑے سے تھے اور ان کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو چکی تھی، صرف اس بات پر کہ وہ اپنے دین پر عمل کرنا چاہتے تھے اور دین پر عمل کرنے کی انہیں اجازت نہیں دی جا رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 100 جان نثاروں سے یہ نہیں کہا کہ اب تمہیں کعبے کی طرف مارچ کرنا ہے
جس میں 360 مورتیاں رکھی ہیں، اس سے زیادہ مقدس کوئی دوسرا مقام دنیا میں نہیں ہے۔ اب تم کعبے کی طرف مارچ کرو، خون بہے گا، لوگوں کی جانیں ضائع ہوں گی، اور جانیں ضائع ہو کے مقصد حل ہو جائے تو کہا جائے، اور مقصد حل نہیں ہوگا۔ 2000 جانیں کہا جاتا ہے، کتنی تعداد ہوگی نہیں معلوم، اس مسئلے میں جا چکی ہیں، اس ڈسپیوٹ کے اندر، رام جنم بھومی اور بابری مسجد کے اندر۔ پھر اور شدتیں آگے بڑھی، یہ پسند فرمایا کہ ہجرت کر جائے، بجائے اس کے کہ وہاں ٹکرائیں۔ وہاں ٹکرانے میں واضح طور پر ایک ہار تھی اور ہلاکت تھی، پر تو تھے، ہجرت کر گئے، مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جانے کے بعد بہت جلدی بہت پاور بڑھتی چلی گئی، درمیان میں 1-2 جنگیں ہوئیں، 3 جنگیں، اور ان 3 جنگوں کے بعد تک جنگ احزاب جو تیسری جنگ ہوئی، اس کے بعد پھر اتنی بڑھ گئی کہ اب اگر کوئی جنگ ہو تو مکے والے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ اتنی بڑھ گئی جنگ احزاب کے بعد تک۔ عمرے کے لیے روانہ ہوئے، اس کے بعد سن 6 ہجری میں، ٹکراؤ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، عمرے کے لیے روانہ ہوئے، وہاں کہلوا بھی دیا کہ ہم صرف عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ اسی سٹیج پر کیا جب انہیں معلوم ہے کہ اب وہ لوگ ہٹ دھرمی سے نہیں روکیں گے، تو قبضہ نہیں کرنا ہے مکے پہ جا کر، اور ظاہر بات ہے کہ پھر مورتیاں بھی نہیں نکالنی ہیں وہاں سے زبردست، جبکہ پاور اپنے پاس ہے۔ وہاں جب قریب پہنچے تو ان لوگوں نے اب ان کی ایگو کی بات تھی، انہوں نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے، تو حملہ نہیں کیا۔ سفارتی گفتگو ہوئی، ایک معاہدہ ہوا، تاریخ میں اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور اس معاہدے کے بعد واپس تشریف لے آئے، اس لیے کہ حکم یہی تھا اللہ کا کہ ابھی واپس جاؤ۔ اور وہ حکم اس لیے تھا کہ اس وقت جو سورت نازل ہوئی، سورہ فتح، اس میں یہ بتا دیا گیا تھا، یہ وجہ بیان نہیں کی جاتی، اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ تھوڑے سے لوگ جن کے بارے میں تم جانتے بھی نہیں کہ ایمان لا چکے ہیں، یہ مکے میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی خفیہ مسلمان ہیں، یہ مکے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی جانیں چلی جائیں گی، تمہارے ہاتھوں مارے جائیں گے، جنگ ہوگی تو تمہارے ہاتھوں، اس لیے اگر ان کے پاس نہیں ہوتا تو ابھی فیصلہ کر دیا جاتا۔ اس وقت سورہ الفتح نازل ہوئی، جس میں یہ کہا گیا، بتایا گیا کہ ابھی اگر جنگ ہوتی تو بڑی زبردست شکست ہوتی، ان لوگوں کو پیٹ پھیر کر بھاگتے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ آج جنگ ہو جاتی، ان کو کوئی مددگار بھی نہیں ملتا، ایسے بھاگتے۔ اس کے بعد بھی ان سے کہا گیا کہ صلح کر لو، آ جاؤ۔ اس کی وجہ یہیں پر بتائی، لوگ تو طرح طرح کی اپنے قیاس آرائیاں کرتے ہیں، کتابیں بھر گئی ہیں اس موضوع پہ لکھتے ہوئے، اصل وجہ کہیں پر نہیں لکھی ہوئی، قرآن میں لکھی ہوئی۔ اس وقت یہ بتایا تھا کہ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، اگر کچھ مرد عورتیں ایسے نہیں ہوتے، نبی تم نہیں جانتے ایمان والے ہیں، اور تم جانتے نہیں انہیں، ان کی مجبوری اللہ جانتا ہے کہ کیوں ہجرت نہیں کر پائے، کیوں وہاں پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک۔ لَمْ تَعْلَمُوا أَن تَطْعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم جانتے نہیں اور تمہارے ہاتھوں پامال ہو جائیں گے جب اگر جنگ ہو گئی۔ تو یہ اگر نہیں ہوتا، لِيُدْخِلِ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو پھر اللہ ان کو زبردست اسی وقت عذاب دیتا اگر ان کو بچانا مقصد نہیں ہوتا۔ چند لوگوں کی وجہ سے جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، جو خفیہ مومن ہیں وہاں پر ہیں تو وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ہجرت اللہ جانتا ہے کیا مجبوری ہے، ہجرت نہیں کی انہوں نے، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، نبی نہیں جانتے کہ یہ لوگ پھنسے ہوئے، ان کی وجہ سے کعبے کو پاک ہونے سے روک دیا گیا، کعبے میں 360 بت چھوڑ دیے گئے، یہ بتانے کے بعد کہ جنگ ہوتی تو یہ بری طرح بھاگتے، اور کہا ابھی واپس چلے جاؤ۔ ایسے ٹرمز پر صلح کی، جب صلح ہوئی تو کہ جو ایمان لانے والوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تو ہار ہو گئی، بڑے بڑے نازک اس وقت موقع میں مرحلے آئے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، یہاں پہلے میں رکھ چکا ہوں، بہرحال واپس ہوئے۔ اس وقت کی واپسی یا اس واقعے کو قرآن نے شروع ایسے کیا ہے جہاں بیان کیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، آج تمہیں کھلی فتح دے دی، بے شک ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح، واضح وکٹری دے دی۔ جو شرطیں ہیں وہ بہت کلیئر تھی کہ ان کے خلاف جا رہی تھی بظاہر،
ان شرطوں پر صلح کر کے آئے، گئے تھے، طاقت زیادہ تھی، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، واپس ہو گئے۔ قرآن نے کہا کہ یہ بہت زبردست، بڑی آج تمہیں کھلی ہوئی فتح دے دی۔ جو جانتا ہے آگے تک کو جانتا ہے، مستقبل تک کو جانتا ہے، وہ آگے کے حالات اس کے علم میں ہیں۔ تھوڑی سی دور دیکھنے والوں کو نہیں محسوس ہوتا کہ یہ کیسی فتح ہوئی۔ جہاں صحابہ میں بے چینی پھیل گئی، حضرت عمر کہہ اٹھے کہ یہ فتح ہے کیا؟ یہ اس کی کہتے ہیں حکمت، یہ نبی نے سکھائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سکھانے صرف قرآن کا علم دینے نہیں آئے تھے، حکمت کے معلم بھی بن کر آئے تھے۔ یتلو علیہم آیاتی، یہ 4 حصوں میں تقسیم ہے ان کی ذمہ داری۔ قرآن دیں گے، تلاوت کریں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے باطن کو پاک کریں گے، تزکیہ کریں گے، تمہیں اوپر اٹھائیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کا علم دیں گے اور حکمت کا علم دیں گے۔ حکمت کہتے ہیں صحیح موقع پہ صحیح فیصلہ، جو اصول دیے گئے ہیں ان کا امپلیمنٹیشن اور نفاذ جو لوگوں کی بھلائی میں ہو، لوگوں کے نفع کے لیے ہو۔ یہ حکمت نہیں سیکھی نبی سے، جب نہیں سیکھیں گے تو نقصان ہوں گے۔ یہ حکمت تو وہیں سے لینی ہے۔ وہاں سے واپس آ گئے، معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی جب انہوں نے خلاف ورزی کی، ان کی طرف سے خلاف ورزی ہوئی، پھر فوجیں لے کر گئے، معاہدہ ٹوٹ گیا تھا ان کی خلاف ورزی کی وجہ سے۔ ان میں مقابلہ اب 1.5 سال بعد کی بات تھی، یہاں تعداد اور بڑھ چکی تھی، ان کی اور طاقت گھٹ چکی تھی، ان کا فیس کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں تھی۔ آئے اپنی ریکویسٹ لے کر، درخواستیں، ابو سفیان آئے ان کے سپہ سالار، آج تو ہم لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، بڑا قتل و خون ہوگا۔ عام معافی کا اعلان کر دیا۔ میں اس معافی کی تفصیل میں نہیں جا رہا، کیا کیا اسٹیپس تھے وہ بھی بتائے ہیں پہلے میں نے، لیکن آخری اعلان یہ کیا، داخل لا تثریب علیکم اليوم، کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، جاؤ سب۔ جنہوں نے جتنے ظلم کیے تھے، جو کچھ چھین لیا تھا وہ بھی واپس نہیں لیا، جتنے گھر چھین لیے تھے، جو جائیدادیں چھینی تھی وہ بھی واپس نہیں مانگا، جاؤ عام معافی۔ آج اور کوئی خون نہیں بہا، مکہ اس حالت کے اندر فتح ہوا، بہت امن، پرامن انداز میں۔ ارے نہیں بھی مقابلہ کرتے فاتح قومیں، وہ جن سے ایک جنگ کی ہسٹری چلی آ رہی ہے، تو وہاں گھسنے کے بعد کیا 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 کرتی ہیں، دنیا کی تاریخ جانتی ہے کتنے ظلم کرتی ہیں۔ عام معافی کا اعلان کیا، اس کے ساتھ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد پھر کعبہ صاف ہوا یا کعبہ پاک ہوا، انہوں نے سرنڈر کیا۔ جنہوں نے وہ بت رکھے تھے انہوں نے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے بت مورتیاں ہٹائیں وہاں سے، انہوں نے قبول کر لیا توحید کو اور ایکیشورواد کو۔ تو بغیر ڈسپیوٹ کے ہوا جو کچھ ہوا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک حکمت کا حصہ تھا جو ہمیں سکھا دیا گیا۔ اس مسجد سے زیادہ محترم مسجد تو نہیں ہے یہ، لیکن قرآن کی عجیب بات ہے، الفاظ ایسے استعمال ہر جگہ، ہر آیت کے اندر، پورے قرآن کے اندر ایسے استعمال کیے کہ ہر دور کے اندر آپ کے ایسا ہو کہ جیسے اس وقت آپ ہی کے مسائل سے بات ہو رہی۔ یہ الفاظ اللہ جانتا ہے چونکہ آگے کیا ہوگا، اس لیے ورڈز کا سلیکشن یہ ہے کہ وہی الفاظ اس دور میں کچھ کہہ رہے تھے اور وہی الفاظ اس دور میں کچھ کہہ رہے ہیں، اور آئندہ بھی جب ایسا کچھ آئے گا تو اس دور میں کچھ کہیں گے۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، 5ویں سورت کی آیت نمبر 2، اس میں کہا گیا، یہ میں نے 1988 کے اندر اخبار 9 میں لکھی تھی کہ قرآن تو ایک حل دے رہا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، ایک قوم کی دشمنی جو تمہیں مسجد حرام میں داخلے سے روک رہی ہے، اس کی دشمنی کہیں تمہیں اس پر نہ ابھار دے کہ تم بھی زیادتیاں کرنے لگ جاؤ۔ یہ کیا پوچھ سکتے ہیں لوگ، صاحب ہم کیا زیادتی کر رہے ہیں، سب زیادتیاں تو انہوں نے کی۔ ایک بات، اور دوسری کہ صاحب کعبے کی بات ہے، نہیں کہا کعبہ، عجیب الفاظ ہیں، یہاں دوسری جگہوں پہ دوسرے ملکوں میں نہیں فٹ ہوں گے۔ مسجد الحرام کا لفظ استعمال کیا، حرمت والی مسجد، جہاں ہر طرح کی لڑائی، ہر طرح کا یدھ بند ہے، کھٹ مل اور جو مارنا بھی منع ہے۔ یہ ایودھیا جو ہے یدھ سے بنا ہے، جہاں یدھ کرنا منع ہے، جہاں یدھ نہیں کیا جا سکتا، اور وہاں پر ایک مسجد ہے جہاں یدھ کرنا منع ہے۔ آج کے دور میں یا 1988 میں اس ہندوستان کے اندر، اس آیت کے اندر اس کی طرف اشارہ تھا، اوریجنل اس کو کعبے کے لیے کہا گیا تھا کہ ایک قوم کی دشمنی جو تمہیں وہاں کی مسجد میں داخلے سے، وہ قوم تمہیں روک رہی ہے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی تمہیں مجبور کر دے، یعنی ایک ریئیکشن پیدا ہو جائے تمہارے اندر کہ تمہارے ہاتھ سے بھی زیادتیاں ہونے لگیں۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ ہم نے کیا زیادتیاں کی، مسلمان کہیں گے ہر طرح کی ہٹ دھرمی تو شروع سے وہ کرتے چلے آ رہے، ہم نے تو بہت اپنے آپ کو کنٹرول کیے رکھا۔ میں ابھی سنا چکا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، آپ نے کیا کیا تھا وہاں پر جب طاقت تھی، ان سے ایسی طاقت تھی کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تب ایسی شرطوں پہ معاہدہ کر کے واپس لوٹائے، اور یہ حکمت اللہ نے دی تھی اور قرآن نے حکم دیا تھا کہ جو بظاہر دبتی ہوئی تھی، اللہ کو معلوم تھا کہ آگے ایک جان بھی نہیں جائے گی، اور کعبہ جو ہے وہ ان کو مل جائے گا ایمان لانے والوں کو، اور کوئی ایک جان بھی نہیں جائے گی۔ ابھی وقت اور گزر رہا ہے، وہ اور کمزور ہوں گے، یہ اور طاقتور ہوں گے، اس وقت تو کچھ جھڑپ ہو جائے گی جس میں وہ ہار کے بھاگ جائیں گے، کچھ ان کا نقصان ہوگا، بہت کچھ ان کا ہوگا۔ اللہ کو معلوم تھا 1.5 سال بعد یہ سب بھی کچھ نہیں ہوگا، ایک جان بھی نہیں جائے گی۔ تو جب یہ معلوم تھا کہ یہ بغیر خون خرابے کے یہ ہونے جا رہا ہے، اللہ کے علم میں تھا، تو پھر ان چند جانوں کا جانا اللہ کو گوارا نہیں تھا جو گئیں، وہ تھوڑی سی جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں وہ لوگ ہیں، ابھی واپس جاؤ، ان کی جانیں چلی جائیں گی۔ ایک جان کی قیمت اتنی ہے، ایک جان کی قیمت اتنی ہے کہ اگر وہ مسئلہ حل آگے کبھی ہونے جا رہا ہے تو دبتی ہوئی شرطوں پہ صلح کر کے لوٹاؤ، اگر حل ہونے جا رہا ہے اس جان کے جائے بغیر۔ یہ حکمت تھی جو سکھائی تھی۔ یہاں 2000 جانیں جا چکی ہیں۔ مسئلہ کس جگہ ہے؟ مسئلہ شروع تو یہ ہوا تھا کہ یہ بابری مسجد ہے، اب اچھا کر رہے ہیں، اب مان لیا، پتہ نہیں مانا جائے گا لیگلی یا نہیں مانا جائے گا، ایڈمیسبل سپریم کورٹ میں ہوگا ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک بڑی پارٹی تو مان نہیں رہی ہے، یہ میں نہیں جانتا، لیکن اتنے عرصے بعد کیوں مان رہے ہیں؟ اگر یہی ماننا تھا تو یہ تب کیوں نہیں مانا تھا؟ اگر ایک جان بھی، یہاں 2000 جانیں جا چکی، شاید بہت زیادہ، 2000 کے فگرز تو ہمارے سامنے آئی ہیں، شاید اس سے بہت زیادہ، اور اس سے کہیں زیادہ جو حالات بدلے، سب آپ کے سامنے کہ کس جگہ تک پھر وہ آن سلاٹ وہ ہوتا چلا گیا، جو کچھ پیش آتا۔ اس کے لیے صرف سب سے بڑا رسپانسبلٹی اور ذمہ داری جس واقعے پہ وہ یہ ہے، بابری مسجد اور رام جنم بھومی ڈسپیوٹ۔ میں نہیں کہتا کہ خوشی خوشی دے دیتے کہ لیجئے آپ لے لیجئے، اس پر ہم کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی تعداد کی وجہ سے آپ زیادتی کر رہے ہیں، ہم نہیں جھگڑا کرتے، بات ختم، ہم الگ ہو گئے۔ نہ اس کے بدلے میں ہم یہ کہتے ہیں ہماری جگہ وہاں پہ بنوا دو، ہم خود بنا لیں گے، بھائی کہیں پر بنانی ہے وہ کیوں بنوا دیں؟ زیادتی ایک کی ہے، اس بات کو واقع رکھتے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، لیکن ہم ہٹے جاتے ہیں۔ پوری ہندوستان کی ہندو کمیونٹی پر اس کے جو اس فیصلے کے جو اثرات جاتے، بڑے اچھے لوگ آج بھی ہیں مزاجن، اب بہت پالیوٹیڈ ہو گئے، پہلے تو بہت اچھے تھے۔ یہ تھا کہ ان کے جو کمیونیکیشن جاتا، انہی کو تو ذہنوں کو پالیوٹ کرنے کے بعد پھر اتنا زیادہ متعصب کر کے اس جگہ تک لے آئے، وہ جو ان کو جاتا کہ یہ مسلمان دیکھیں اس حد تک انہوں نے چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے، نہیں اس کے بعد کوئی زیادتی وہ کر رہے، جب یہاں سے شدت زیادہ پڑی تو ہٹا دیا، مسئلے کو ختم کر دیا۔ یہ تو صرف وہی ایشو تھا جو ان کو زندہ رکھ کر بڑھاتا چلا گیا، جیسے میں نے کہا کہ اگلے ہی اس کے اندر 2 سے 85 سیٹیں ہو گئی، اور اس کے اگلے میں لارجسٹ پارٹی آ گئی، سب سے بڑی پارٹی بن کے نکل کر آ گئی۔ اس کے بعد پھر ایبسولوٹ میجورٹی بھی ملی بات کو۔ تو یہ ایک ہی ایشو ہے جو لاتا چلا گیا یہاں پر، جو سب سے بڑا ایشو تھا۔ اور پھر یہ اس سے زیادہ بڑی بات ہے کہ ذہنوں کے اندر ہندوؤں کے بھی زہر کھلتا چلا گیا۔ مسلمان سمجھ رہے ہیں، ان کو جو سٹوری بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ سارے ہندو ایمانداری سے عوام یہ سمجھ رہے ہیں مسلمان ہٹ دھرمی کر رہے ہیں۔ تو جب عوام ہندو یہ سمجھ رہے ہیں ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، تو اس ایشو کو لے کر نفرت تو آ جائے گی ان کے دل میں۔ اصل حقیقت بالکل صحیح وہ تو عدالت لے کر آتی، عدالتیں لائی نہیں ہوں، کسی نہ کسی وجہ سے ہچکچاتے نہیں کہ مسئلے کو آگے بڑھا دیں، پل آن کر دیں۔ تو یہ سینیریو تھا۔ اب اس میں پھر بات یہ کہ آج ایک فیصلہ کر رہے ہیں، یہ فیصلہ تو 1989 میں ہوا تھا، مولانا علی میاں اور جین سرسوتی کی ملاقات ہوئی تھی شنکراچاریہ جی کی۔ اس میں انہوں نے یہ کہا، یہ فیصلہ نہیں، اس سے بہت بڑا فیصلہ، اس سے بہت آگے کا فیصلہ ہوا تھا، دونوں کے اندر طے ہوا تھا۔ یہ انڈسپیوٹڈ سب سے بڑے تھے مولانا علی میاں مسلمانوں میں، انڈسپیوٹڈ بہت، شنکراچاریہ کا پد جو ہوتا ہے اور جین سرسوتی
اس وقت یہ تھا کہ ان کو حکومت کی سرپرستی بھی تھی، جو اس وقت حکومت تھی، تو انڈسپیوٹڈ وہ سب سے بڑے تھے، وہ جو کہتے اور حکومت بھی یہی چاہتی تھی، تب مانا جاتا۔ فیصلہ انہوں نے یہ کیا تھا دونوں نے آپس میں بیٹھ کر کہ یہ جو بابری مسجد کی جو عمارت تھی، جو بات کو اٹھا دی گئی، یہ تو مسلمان لے لیں، باقی زمین پہ سے اپنا کلیم ہٹا دیں، مندر بنانے دیں، اپنا دعویٰ ہٹا لیں، جو اس کی کئی ایکڑ زمین ہے۔ مولانا نے یہ اس میں رکھی بات کہ وہ باہر جو چبوترا، جو اب رام چبوترا کہلاتا ہے، سب ڈسپیوٹ تو وہاں سے شروع ہوا، یہ تو بات کو بڑھیں ادھر۔ پہلا جو ان کا حق تھا اس میں اندر کی بات نہیں کی تھی انہوں نے، وہاں وہ رام چبوترا کہہ کر اس کے اوپر آ کے اپنے ٹینٹ وینٹ لگائے تھے، یہ گرب گرہ کی بات نہیں تھی۔ تو وہ جو باہر تھا، جسے کہیں سیتا رسوئی کہا، کہیں رام چبوترا کہا، مولانا نے کہا یہ وضو خانہ تھا مسجد کے آگے کا، اس کو اور چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اور مسلمان لے لیں، مسجد اور اس کے آگے کا وہ حصہ وہ اور لے لیں، پھر باقی زمین پہ سے اپنا کلیم ہٹا لیں، اور وہاں وہ لوگ مندر بنانا چاہتے ہیں بنا لیں۔ یہ ایک فیصلہ ہوا تھا 1989 میں۔ یہ سنی سینٹرل وقف بورڈ نے نہیں مانا، یہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے نہیں مانا، ہنگامہ بچ گیا۔ جب مولانا واپس آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مولانا پیچھے ہٹ گئے۔ جب تک مسلمانوں کا اور پھر ان کی بڑی بڑی تنظیموں ان کا ساتھ نہیں ہوگا تو پھر نمائندے کیا رہ جائیں گے، تو وہ اس سے ہٹ گئے، بیک پیچھے ہٹ گئے، اس سے ختم ہو گئی بات۔ تو یہ فیصلہ تو تب ہوا تھا اتنا بڑا، آج فیصلہ کر رہے ہیں اسے چھوڑنے کا، لیکن یہ تو تب تھا جب بڑی اچھی گڈ ول جاتی سارے ہندوستان میں، تب آپس کی محبتیں بہت بڑھتی، تب آپس میں ماحول بہت اچھا ہوتا، تب یہ جو مصیبتیں آپ کے اوپر بڑھتی چلی جا رہی ہیں یہ نہیں آئی ہوتی، اور تب یہ بابری مسجد بھی ہوتی، اس کے آگے صرف وہی نہیں جو توڑی گئی، اس کے آگے کا حصہ بھی ہوتا، اور انہوں نے مانا تھا۔ اب کیوں مان رہے ہیں؟ بیچ میں اگر درمیان میں کبھی میڈیشن کی بات آئی تو کیوں کہا تھا کہ ہم کوئی میڈیشن نہیں مانیں گے؟ جب ایک ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا 1/3 دے دی تھی آپ، اس کے خلاف کیوں گئے اپیل میں؟ 1/3 دے دی تھی انہوں نے، اپیل میں کیوں گئے؟ نہیں ساری ہماری یہ لے کر رہیں گے۔ اب اس اسٹیج پہ جو کچھ کر رہے ہیں، اصل میں تو یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن جب سب کچھ کھو چکے جب کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں لا کر ہمارے لیڈران اس جگہ پہ لے جا کے چھوڑ دیتے، اس بازار میں کاروان کو جہاں کوئی خریدار نہیں ہوتا، جو کچھ آپ لے کر گئے اس کا، وہاں پر لے جا کر چھوڑا اس جگہ۔ اب یہ بات آ رہی ہے، اگر اس سے پہلے میں کبھی کہتا تھا 1988 سے کہہ رہا تھا کہ غلط ہے یہ شدتیں، کہتا کہ یہ تو گڑبڑ کرتا ہی رہتا ہے، تو یہ تو بدماش ہے، یہ تو مسلمانوں کے ہر کاز کے خلاف ہے، آج وہی فیصلہ کیا۔ ارے دعوت کے کاز کے اندر جو چیزیں میں پہلے کہتا تھا ہمارے ملک کے اہل علم نہیں آئی تھی سمجھ میں۔ بابری مسجد 1992 میں گری، اس کے بعد کچھ حالات بدلے، پھر انہوں نے دوبارہ غور کیا اور انہوں نے کہا جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ایسے کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ بہرحال یہ 1992 کے اندر پھر وہ بابری مسجد جو تھی اس کا وجود بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ مقدمہ یہاں تک آیا، اس وقت کی چند باتیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ کھو چکے، سب گیا، وہ ہارے ہوئے کیا جو دنیا جانتی ہے نا، اب تو سارے مسلمان جانتے ہیں، فیصلہ عدالت کر دے تب بھی نہیں لے سکتے۔ یہ ہوتا ہے قوم کو اس طرف لے جانا جہاں پر آخری درجے کی شکست اس میں ڈال کر پھر خود بیک آؤٹ کر کے خود پیچھے ہٹ جائے۔ آپ کے پاس راہ نجات ہے، آپ کے پاس ہر مسئلے سے نکلنے کا حل موجود ہے۔ ہر موقع کے اندر وہ آیات سامنے آ جائیں گی جس میں اس دور کے اندر ان آیات کے ایسے الفاظ ہوں گے جو خالی صرف اس حل کی بات کر رہے ہوں گے۔ یہ معجزہ ہے، یہ زندہ کلام ہے، زندہ وہی ویسا ہی نہیں رہتا، زندہ چلتا رہتا ہے، وقت کے ساتھ آگے موو کرتا ہے، رکا ہوا مردہ ہوتا ہے۔ تو زندہ کلام نے جو حل دیے ہیں، آپ کو کامیابی چاہیے تو اچھی بات ہے کہ متحد ہوں کچھ لیڈروں کے پیچھے، لیکن چیک کرتے رہیں، ہمیشہ اسے دیکھتے رہیں کہ یہ لیڈر کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اس لیے کہ گائیڈ تو ہے نا، ہر ایک کے گھر کے اندر موجود ہے، تو اسی گائیڈ کے تھرو لے جا رہے ہیں یا اپنے سیاسی فیصلے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ اور یہ فہم
جس دن عطا فرما دے گا کسی جگہ کبھی نقصان نہیں اٹھے، ہر جگہ جیت ہی جیت کا کھانا ہوگا۔ کبھی کبھی بظاہر لوگوں کو محسوس ہوگا کہ فلاں جگہ دب گئے، لیکن پھر ہوگا یہ کہ آخر میں کامیابی، پھر آگے اس بظاہر سامنے سے پیچھے ہٹ جانے کے اندر، جسے کہتے ہیں کہ مورچے میں پیچھے ہٹ گئے جنگ جیت گئے، اسٹریٹجیکلی پیچھے ہٹنا جیسے کہتے ہیں، تو کہیں اگر قرآن کہے کہ رک جاؤ ذرا سا، مت آگے بڑھو، تو ہمیں رک جانا چاہیے۔ اللہ کی مدد ہوگی ساتھ میں۔ آپ کے پاس ہر وقت ہر جگہ کا ہر موقع کا فیصلہ حل موجود ہے، تو اپنے فیصلے آنکھیں بند کر کر کسی کے حوالے مت کریے، کیجئے، اس میں اتحاد ہے، لیکن کسوٹی کو رکھیے ہاتھ میں، اور اس کسوٹی کو دیکھیے بھی کہ وہ آپ کو، کہ آپ کے پاس ایسے رہنا چاہیے کہ آپ اس سے چیک کر سکیں مختلف چیزیں، جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ آپ کے ذاتی فیصلے ہوں، چاہے وہ آپ کے اجتماعی فیصلے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی اگر یہ سمجھ اور یہ فہم آ گیا۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم بل بر